اور قائد اعظم تو میں نے عرض کیا وہ تو ایک قانون دان تھے، وہ بات جو تھے اپنی قانونی زبان میں کہا کرتے تھے۔ انہوں نے 1938 میں علی گڑھ یونیورسٹی کی یونین کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجعت پسند عناصر کے چنگل سے چھڑا دیا ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس نے تمہیں اس ناخوش آئند طبقہ کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرا دیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں۔ تحریک کی ابتدائی ہے ابھی سن 38 میں، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے 1946 میں مسلم لیگ کنونشن دہلی کے اجلاس میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارا نصب العین کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہمارا نصب العین تھیوکریسی نہیں، ہم تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے۔ اور انہوں نے تشکیل پاکستان کے بعد گورنر جنرل کی حیثیت سے امریکہ کے نام اور آسٹریلیا والوں کے نام غالباً براڈ کاسٹ کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی تھیوکریسی کار فرما نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ تو اب اس سے تو ہمیں سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ لوگ مخالفت کیوں کرتے تھے۔ جس مملکت میں ان کا وجود ہی نہیں ہوگا، ان کو کسی قسم کا اقتدار ہی حاصل نہیں ہوگا، بھاڑ میں جائے وہ مملکت، انہوں نے کہا۔ سوال تو ان کے نزدیک اسلام یا دین کا تھا ہی نہیں، سوال تو اپنی ذات کا تھا۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے جس طرح سے کہ یہ اس سے پیشتر ہمارے ہاں جو ملوکیت چلی آ رہی، اس میں بھی ایک بٹوارا تھا مملکت کے اندر اور ان کے اندر۔ مملکت نے اپنے لیے امور دنیا یا امور مملکت اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، اور مسلمانوں کے شخصی قوانین ان کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ تو چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح، اقتدار کا ایک گوشہ تو ان کے ہاتھ میں تھا نا۔ ہندوستان میں اگر یہ رہتے اور اسی قسم کی سیکولر حکومت بنتی تو وہاں بھی شخصی قوانین مسلمانوں کے انہی کے ہاتھ میں رہنے تھے۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ ایک ایسی آزاد مملکت جس میں ان کا وجود تک بھی نہیں ہو، اس کے مقابلے میں یہ سیکولر حکومت جس میں کم از کم ایک گوشہ اختیارات کا تو ہمارے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہزار درجے بہتر ہے۔ اسی لیے مودودی صاحب وہاں فرماتے تھے کہ یہ لوگ، یعنی یہ لیگ والے، ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے، اور اس میں لادینی جمہوری حکومت یا عوامی پارلیمنٹری حکومت نہیں بلکہ خالص خدا کی حکومت کتاب و سنت کے اصولوں پر قائم ہو سکتی ہے ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں۔ مودودی صاحب کوئی بچے نہیں تھے، یہ بڑی گہری سیاست کی نگاہ رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ ہندوستان میں حکومت اسلامی یا خدائی حکومت قائم ہونا تو ایک طرف، کہ وہاں تو نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور حالات اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ پھر اس کے باوجود یہ کیا تھا؟ وہ یہ کہنا کہ ہندوستان اگر پورا متحد رہے، اتنا ٹکڑا نہ کٹے، تو اتنی وسیع علاقہ ایسا ہوگا جس میں کم از کم شخصی قوانین کے حد تک اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہوں۔